الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الجلیل مکتوب نمبر 24 سماعت کریں گے۔ یہ مکتوب امام ربانی نے خلیج خان صاحب کی طرف ارسال فرمایا، اور اس مکتوب میں آپ نے محبت ذاتی کے ظہور کے حوالے سے بڑی نایاب ابحاث فرمائی ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے ملنے والے انعامات و اکرامات اور اس سے ملنے والی تکالیف برابر ہو جاتی ہیں، اور اسی ضمن میں آپ نے اولیاء مستحلقین اور اولیاء دعوت و ارشاد کے مراتب میں فرق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس مکتوب میں آپ نے خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو وہ کسی ایک سے ہوتی ہے، محبت میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے دنیاوی حوالوں سے بھی چند مثالیں دے کر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ الجلیل آج کے مکتوب میں ان تمام ابحاث کو ہم سماعت کریں گے۔ امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بحرمتی حضور سید المرسلین وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں سلامت رکھے اور خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، المرء مع من احبہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تو وہ شخص بہت ہی مبارک ہے جس نے اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں رکھی۔ مطلب وہ شخص بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی عظیم ہے کہ جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، اور جس کی مراد اور مقصود بلند و مقدس ذات ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی ذات ہو چکی ہے۔ تو ایسا شخص فی الحقیقت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اگرچہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور صورتاً مخلوق کے ساتھ مشغول و مصروف ہے۔ فرماتے ہیں یہی کائن بائن صوفی کی شان ہے۔ یہ ایک اصطلاح آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کائن ہوتا ہے اور بائن ہوتا ہے۔ اب کائن کا کیا مطلب ہے اور بائن کا کیا مطلب ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں: کائن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والا، کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے، تو وہ کائن ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی سے کون ہے نا، عالم کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ کائن یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والا، بائن یعنی حقیقتاً مخلوق سے جدا اور الگ ہونے والا۔ مطلب یہ ہے کہ صوفی کی شان یہ ہے کہ وہ کائن ہوتا ہے اور بائن ہوتا ہے۔ کائن مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، بائن مطلب لوگوں سے، مخلوق سے، دیگر انسانوں سے جدا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ یا فرماتے ہیں کائن سے مراد ہے صورتاً مخلوق کے ساتھ ہونے والا، اور بائن یعنی فی الحقیقت ان سے الگ اور جدا ہونے والا۔ کائن کا مطلب صورتاً تو وہ مخلوق کے ساتھ ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، لوگوں کے معاملات میں شرکت کرتا ہے، لیکن اگر فی الحقیقت صوفی کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ بائن ہوتا ہے۔ مطلب لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی اس کا دل لوگوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول و مصروف ہوتا ہے۔ اور یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جسے مل جاتی ہے وہی اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھ سکتا ہے کہ بندہ لوگوں میں ہو بھی اور لوگوں میں نہ بھی ہو۔ مطلب اس طرح کہ لوگوں میں ہو کر اس کا دل لوگوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور فرماتے ہیں اور قلب کی محبت ایک سے زیادہ اشیاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو جب تک اس کا تعلق حبی یعنی محبت کا جو تعلق ہے، جب تک اس کا تعلق حبی اس ایک کے ساتھ رہے گا، اس کے ماں سوا کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔
مطلب یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دل میں محبت ایک ہی کی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس دل کا تعلق حبی یعنی اس کا جو تعلق محبت ہے، جو تعلق الفت ہے، وہ اس ایک کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کے ماں سوا جو تمام عالمین ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دل میں جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر ہم دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو ہمارے دلوں میں بہت ساری چیزوں کی محبت ہوتی ہے، مطلب مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یعنی ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ دل میں بہت ساری چیزوں کی محبت ہوتی ہے، ایک پوری فہرست ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت دل میں موجود ہے، پیر سے محبت ہے۔ تو اب آپ ایک مثال سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ متعدد نہیں بلکہ ایک محبت ہے، اور اس ایک کی وجہ سے دنیاوی بہت ساری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو انسان کی بہت مرادیں اور کثیر اشیاء مثلا مال، اولاد، سرداری، مدحہ، لوگوں کے سامنے بلندی رتبہ کے ساتھ تعلق محبت محسوس ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ تمام چیزوں میں تو یہاں بھی فی الواقع اس کا محبوب ایک ہی شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور وہ اس کا نفس ہے۔ مطلب ان تمام چیزوں سے جو محبت ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے تو فی الواقع چیز ایک ہی ہے، اور ان سب کے ساتھ محبت اپنے نفس کے ساتھ محبت کی فروعات ہیں۔ چونکہ اپنے نفس سے محبت ہے تو اس کی وجہ سے جاہ و مرتبہ سے محبت ہے، اس کی وجہ سے اولاد سے محبت ہے، ازواج سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اور دنیاوی بہت ساری چیزوں سے محبت ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان اشیاء کی چاہت اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ بذات خود ان اشیاء کے ساتھ، تو جب اس کی اپنے نفس سے محبت ختم ہو گئی تو بالتبع یعنی تابع ہو کر ان اشیاء کے ساتھ محبت بھی ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان انسان کا اپنا نفس ہی حجاب ہے، دوسری کائنات حجاب نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات بندے کی مراد و مطلوب نہیں تاکہ حجاب بنے، بلکہ بندے کی مراد اور اس کا مطلوب خود اس کا اپنا نفس ہے، لہذا فی الواقع وہی حجاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام ربانی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ چونکہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور نفس کی جتنی بھی مطلوب چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے محبت ہو جاتی ہے نفس کی وجہ سے۔ تو جب انسان اپنے دل سے اپنے نفس کی محبت نکال دیتا ہے تو چونکہ نفس کی محبت مطبوع ہے اور بقیہ تمام محبتیں اس کی تابع ہیں، تو جب مطبوع کو نکال دیا یعنی نفس کو نکال دیا اور اس کی محبت کو ختم کر دیا تو جو تابع ہیں ان تمام چیزوں کی محبت خود بخود ختم ہو جائے گی، اور اب دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عبد اور معبود یعنی بندے اور رب کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، کائنات نہیں ہے، چونکہ کائنات کی تو ہر محبت اس نفس کے تابع ہے۔ تو اگر اس نفس کی محبت کو نکال دیا تو کائنات کی محبت تو خود بخود نکل جائے گی۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے دل سے نفس کی محبت کو نکال دو، اور اسی پر صوفیہ کرام رحمہم اللہ نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں کہ لوگوں کو اس بات کی تربیت و تعلیم کرتے رہے کہ وہ اپنے نفس کی محبت سے نکل جائیں، کیونکہ اگر ہم بھی غور کریں تو ہماری زندگی میں اکثر برائیوں کا سرچشمہ جو ہے وہ نفس کی محبت ہے۔ نفسانی خواہشات کی بنا پر حلال و حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات کی بنا پر غیر شرعی تعلقات مرد و زن کے درمیان قائم ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کی بنا پر بغض، حسد، کینہ، ریاکاری، تکبر اور اس طرح کی بہت ساری باطنی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اور باطن میلا ہو جاتا ہے، اور جب باطن میلا ہو جاتا ہے وہی سبب بن جاتا ہے حجاب کا۔
بہرحال آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تو جو شخص اپنے نفس کی چاہتوں سے بالکلیہ یعنی کلیتاً مکمل طور پر خالی نہ ہو، رب تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مراد نہیں بنا سکتا، اور نہ اس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت کی گنجائش ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ مکمل طور پر اپنے رب تعالیٰ سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑتا اور اپنے دل سے دوسری محبتوں کو نہیں نکالتا، تو تب تک وہ کما حقہ محبت الہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں اور یہ اعلیٰ درجے کی دولت فنائے مطلق کے ساتھ ہی، یہ اعلیٰ درجے کی دولت فنائے مطلق کے ساتھ ہی متحقق و موجود ہو سکتی ہے. یعنی فنائے مطلق سے مراد یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑی دولت ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اور کسی کی محبت نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو، جس کی تفصیل آ جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بہت بڑی دولت کب حاصل ہوگی؟ جب بندہ فنائے مطلق پر قائم ہو جائے. اور فنائے مطلق کیا ہے؟ کہ دل میں صرف اسے اللہ ہو کا جلوہ نظر آئے، اور ذکر جلی اور ذکر خفی کے اندر وہ اپنے اوقات کو صرف کرتا رہے اور مصروف عمل رہے. فرماتے ہیں اور یہ فنائے مطلق تجلی ذاتی سے وابستہ ہے، کیونکہ ظلمات اور تاریکیوں کا مکمل طور پر اٹھنا اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب سورج پورے طور پر طلوع ہو کر چمکنا شروع کر دے. تو جب یہ محبت، جسے محبت ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں، حاصل ہو جاتی ہے، تو محب کے نزدیک محبوب کی طرف سے ہونے والے انعامات اور اس کی طرف سے آنے والے مصائب و آلام برابر حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور اس وقت اخلاص کی نعمت حاصل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو تاریکیاں تھوڑی بہت باقی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب سورج مکمل طلوع ہو چکتا ہے تو اندھیرا اور تاریکی بالکل یا ختم ہو جاتی ہے. اب آپ جہاں نگاہ ڈالتے ہیں آپ کو نور اور روشنی نظر آتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب فنائے مطلق حاصل ہو جائے گی کہ دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی اور اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہوگی، تو اب آپ کو تجلی ذاتی نصیب ہو جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی جو ایک خاص مقام ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس کا جو لطف اور اس کا جو مزہ اور اس کا جو سرور ہے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جسے حاصل ہوتی ہے. اور جب یہ تجلی حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا. اور جب محبت ذاتی جو ہے وہ قلب میں حاصل ہو گئی تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محب محبوب کی طرف سے رنج و آلام ملے یا محبوب کی طرف سے نعمتیں ملیں، دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں. کیونکہ وہ محبت کرتا ہے اس کی ذات سے، تو وہ اگر نعمت دیتا ہے تو بھی خوشی ملتی ہے، وہ اگر دکھ دیتا ہے تو تب بھی خوشی ملتی ہے. وہ فرمایا گیا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے پاواں. مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو سکھ کو مجھے کیا کرنا، مجھے تو رضائے محبوب چاہیے، اور وہ اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو پھر سکھ کو میں نے کیا کرنا ہے، میں سکھ کو جو ہے وہ ٹھوکر مار کے دور کر دوں گا اور میں اپنے لیے دکھ کو اختیار کروں گا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، طلب انعام یا دفع آلام کے لیے نہیں کرتا. چونکہ صرف اس کی ذات سے محبت ہے تو اب وہ صرف اس لیے محبت کرتا ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس عبادت کی وجہ سے مجھے راحت و آرام ملے گا، یا اس عبادت کی وجہ سے مجھ سے دفع آلام ہوگا، مصیبتیں دور ہوں گی. بس اس کا مقصود و ملحوظ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہو چکی ہیں. یعنی طلب انعام اور دفع آلام یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہو چکے. یہ مقربین کا مرتبہ ہے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو درجہ ہے کہ جہاں پر عبادت کا مقصد صرف رضائے رب ہو
اور کچھ نہ ہو، یہ مقربین کا مرتبہ ہے، کیونکہ ابرار تو اس کی عبادت طمع اور خوف کی بنا پر کرتے ہیں۔ مطلب یعنی نیک لوگوں کے دو درجات ہیں، ایک ہے مقربین اور ایک ہے ابرار۔ اور ایک بڑا مشہور مقولہ آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے نزدیک گناہ کی سیئات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اگرچہ فقہی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے انہیں گناہ کہا نہیں جاتا، لیکن مقربین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی جنت کے لیے، تو ہم اسے اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی جنت کے لیے کریں، ہم نیکی کریں گے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ مقربین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی جہنم سے بچنے کے لیے، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے کہ ہم نیکی کریں جہنم سے بچنے کے لیے، ہم نیکی کریں گے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ تو یہ ایک مقربین کا درجہ ہے اور ان کا اخلاص ہے۔ حسنات جو ابرار کی ہیں وہ بھی ایکسیپٹڈ ہیں، مسلمہ ہیں، لیکن مقربین ایک خاص درجے پر فائز ہیں، تو ان کا یہ ایک نظریہ ہے۔ اب یہی جو فلسفہ ہے کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، اس پر آپ روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اس تحقیق سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے برائیوں کا حکم رکھتی ہیں، تو ابرار کی حسنات ایک لحاظ سے حسنات ہیں اور ایک لحاظ سے سیئات۔ جیسا کہ مقربین کا نظریہ ہے کہ جنت کے لیے نہیں کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرنا، صرف جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور مقربین کی جو حسنات ہیں وہ من کل الوجوہ، یعنی ہر اعتبار سے حسنات ہیں، جو کہ وہاں پر امور خیر جو سر انجام دیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف محبت محبوب یعنی محبت الہی میں سر انجام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں کچھ مقربین ایسے ہیں جو خدا تعالی کی عبادت و بندگی طمع اور خوف کے تحت کرتے ہیں، جیسے کہ حسنات جو ابرار ہیں وہ طمع یعنی لالچ اور خوف کے تحت نیکیاں کرتے ہیں، مقربین بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ایک جزوی فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بقائے اکمل اور عالم اسباب کی طرف نزول کرنے کے بعد، یعنی جب وہ بقائے اکمل اور عالم اسباب کی طرف نزول کرتے ہیں تو مقربین بھی نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں لالچ اور خوف ہوتا ہے، لیکن لالچ جنت کی نہیں یا خوف جہنم سے نہیں، بلکہ جنت کی لالچ اور جہنم سے خوف اس لیے ہے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جنت کی لالچ کرتے ہیں، اور جہنم سے خوف اس لیے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اس لیے وہ جہنم سے خوف کرتے ہیں۔ اسی بات کو آپ فرماتے ہیں لیکن ان کے خوف اور طمع کا تعلق ان کی اپنی ذوات کے ساتھ نہیں ہوتا، ذات کی جمع ہے ذوات، یعنی اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذوات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طمع اور اس کی ناراضگی کے خوف سے عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ جنت طلب کرتے ہیں تو اپنے حظوظ نفسانی کے لیے نہیں، یعنی اپنے نفس کے حصوں کے لیے نہیں کرتے، حظہ نفس کے لیے یا حظوظ نفسانی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ تو ہم جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ اللہ کی رضا ملے گی، اس لیے وہ جنت کو طلب کرتے ہیں۔ اور اگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اپنے نفوس سے دفع عذاب و علم کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو چکے ہیں۔ اور مقربین میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور اس مرتبے والے کو مرتبہ ولایت خاصہ کے حصول کے بعد مقام نبوت کے کمالات سے پورا حصہ ملتا ہے، یعنی جو نبوت کے کمالات ہیں وہ خاص طور پر عطا ہوتے ہیں مقربین کو، کیونکہ انہیں وہ اخلاص عطا کیا گیا ہوتا ہے جو اخلاص اللہ نے اپنے انبیاء کرام اور اپنے رسول عظام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ان مقربین میں سے جو اولیاء ارشاد و دعوت کی غرض سے عالم اسباب کی طرف نزول فرماتے ہیں، وہ اولیاء مستہلکین میں یعنی ذات ہی میں منہمک و مستغرق جو اولیاء ہیں ان کو مقام نبوت کے کمالات سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اسے تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، یہاں پر امام ربانی اولیاء کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں۔
ایک قسم ہے اولیاء مستہلکین اور دوسری قسم ہے اولیاء دعوت و ارشاد. دعوت و ارشاد تبلیغ کے امور سر انجام دینا. اب فرماتے ہیں کہ اولیاء مستہلکین تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں اور اس کی ذات کے مشاہدے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں اور اسی کی ذات میں منہمک و مستغرق ہو جاتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام چونکہ جذب کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات مجذوب ہو جاتے ہیں تو دعوت و ارشاد کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے. اور دوسرے اولیاء وہ ہیں جو ہیں تو مقربین لیکن وہ اسباب جو ہے وہ عالم اسباب کی طرف نزول کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان آتے ہیں اور یہاں پر آ کر دعوت و ارشاد کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور یہ وہ فریضہ ہے جو انبیاء کو سونپا گیا. تو اب جو کمالات نبوت ہیں وہ اولیاء مستہلکین کو حاصل نہیں ہوتے چونکہ وہ دعوت ارشاد سے دور ہیں، اور جو کمالات نبوت ہیں وہ اولیاء دعوت و ارشاد کو حاصل ہو جاتے ہیں. اور میں عرض کروں ناظرین محترم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ حال مقربین والا ہے، اس کے باوجود ارادتاً عالم اسباب کی طرف آئے اور عالم اسباب میں آ کر دعوت و ارشاد کے فرائض سر انجام دیے، جیسا کہ امام ربانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات کے ذریعے دعوت و ارشاد کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ اولیاء کا ایک بنیادی فریضہ ہے اور دور حاضر کے اندر یہ بہت اہم ہے کہ دعوت و ارشاد کے حوالے سے انہی طرق کو اور انہی راستوں کو اپنایا جائے جو ہمارے ماضی میں ہمارے اکابر اولیاء کرام رحمہم اللہ نے اختیار کیا. چنانچہ اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اور ان مقربین میں سے جو اولیاء دعوت و ارشاد کی غرض سے، جو اولیاء دعوت و ارشاد کی غرض سے عالم اسباب کی طرف نزول نہیں فرماتے وہ اولیاء مستہلکین میں ہیں اور ان کو مقام نبوت کے کمالات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، یعنی مقربین کا وہ طبقہ جو مستہلکین ہیں اور یہ تکمیل کے اہل بھی نہیں ہوتے، بخلاف پہلے گروہ سے مراد وہ مقربین جو اولیاء مستہلکین نہیں ہیں بلکہ دعوت و ارشاد کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، وہ تکمیل کی اہلیت رکھتا ہے چونکہ انہیں نبوت کے کمالات سے حصہ مل رہا ہے. آخر میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کی محبت و عقیدت عطا کرے بحرمتی سید البشر علیہ وعلی آلہ واتباعہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها، کیونکہ انسان اس کے ساتھ شمار ہوتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے. اول و آخر سلام. یہاں پر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا مکتوب نمبر 24 مکمل ہوا، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کریں، اپنے نفس کی محبت دل سے نکالیں جو تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے امور سر انجام دیں اور کوشش کریں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے اور اولیاء کی فہرست میں شامل ہو کر پھر اولیاء مقربین کی فہرست میں شامل ہو جائیں. اور اس کے لیے صحبت صالح اور صحبت اولیاء بہت ضروری ہے اور نگاہ ولی اور توجہ ولی بھی بہت ضروری ہے. المرء مع من احبہ. تو آپ نے بھی یعنی امام ربانی نے بھی یہی دعا کی ہے، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی صاحب نظر کی نظر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دور حاضر میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل جلد ایک نئے مکتوب کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.